السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کون کون سے واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ سرور عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن یہ سب کے نزدیک صادق قول ہے کہ آپ 2 شنبہ ماہ اپریل 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان پر پیدا ہوئے۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور یہ دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ ستاروں کا جھکنا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کے ظلمت اور تاریکی دور ہو جائے گی اور تمام زمین انوار و ہدایت سے روشن اور منور ہو جائے گی۔ کعب حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی کہ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکہ سے لے کر شام تک کا سارا علاقہ اسلام میں داخل ہوگا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتح ہوا۔ عجب نہیں، اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھائے گئے۔ بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہ خاص طور پر اس لیے دکھایا گیا کہ سب سے پہلے وہ شہر فتح ہوگا۔ عجب نہیں کہ 40 میں سے 30 ابدال کا مرکز اور مستقر شام ہی ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں جامع دمشق کے مینار پر ہوگا۔ اس راہ یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ وان کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا جس سے اس کے 14 کنکرے گر گئے اور فارس کا آتش گدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا اور نہر صحابہ بھی خشک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک یہودی تجارت کے گھر سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اگلے دن اس نے لوگوں سے کہا کہ معلوم کرو کہ آج کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کے شانوں کے درمیان ایک مہر ہوگی جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اور وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ تو لوگوں نے تحقیق کی اور آ کے بتایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ وہ یہودی کو لے گئے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے چھن گیا اور یہ آخری نبی ہے۔